السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب نے۔ آپ ممبر بھی ہیں حکومت پاکستان کی جو میڈیکل ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وبائی امراض کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت جو فگرز آ رہے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کو لے کے، وہ 94 لوگ ہیں جو اب تک جن میں تشخیص ہو چکی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صوبہ سندھ میں ان کی تشخیص ہوئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے KPK سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب شاید تعداد 100 سے زائد ہو چکی ہے۔ لیکن ان سارے حالات میں حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن نظامی صاحب ایک پینک سچویشن بھی ہے۔ نفسیاتی طور پہ لوگ دباؤ کا، تناؤ کا بھی شکار ہیں۔ آج کے پروگرام میں کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ اس پینک سچویشن سے کیسے نکلا جائے، کیونکہ یہ وبا تو آ چکی ہے، اس سے لڑنا بھی ہے، اس کی مزاحمت بھی کرنی ہے۔ اچھی بات ہے نا جب حکومت نے ریکگنائز کیا اس کی سیریسنس کو، جی تو 12 مارچ کو جو اجلاس ہوا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، جی اس میں جو فیصلے ہوئے، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی جس کی روز میٹنگ ہو رہی ہے، وزیر اعظم خود دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک سینس آف ارجنسی آئی ہے، لوگوں نے ہاتھ ملانے چھوڑ دیے ہیں، ذرا پبلک میں کم جانا چھوڑ دیا ہے، اور احتیاط کیے جا رہے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہیں۔ تو یہ کانشیسنس پہلے نہیں تھی جی لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ملٹی پلائی کر رہا ہے۔ جی اور پاکستان تو کیا، دنیا میں جو امریکہ میں بالکل شٹ ڈاؤن کی کیفیت ہے، اٹلی میں تقریباً 2000 افراد جو ہیں اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ جی تو میرے خیال سے رانا صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں پریونٹیو اور دوسرے علاج کے حوالے سے، کچھ حلقوں میں تاثر یہ ہے کہ حکومت بڑی دیر سے اس معاملے میں فعال ہوئی ہے، بہت پہلے یہ احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے تھیں۔ بہت شکریہ نظامی صاحب مجھے لینے کا۔ یہ بالکل بعض لوگ یہ فیل کرتے ہیں، اور ہمیشہ کوئی بھی آپ اقدامات کریں تو اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اور کوئی بھی جب واقعے کے بعد ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کر لینا چاہیے تھا، یہ بھی کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک نیا وائرس تھا، اور اس کو جو چائنا نے 31 دسمبر کو اس کو اعلان کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی بیماری ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور 7 جنوری کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم 15 جنوری سے میں اور ظفر مرزا صاحب آپس میں ہم کمیونیکیشن اس پہ شروع ہو گئی تھی، اور 22 مئی کو ایک باقاعدہ اجلاس اس کا آفیشیل بلا کے یہ کام شروع کر دیا گیا تھا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کتنے کام کرنے چاہیے تھے اور کتنے نہیں کیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت تک یہ وائرس صرف چائنا کے اندر ہی تھا، اور ملائیشیا میں پہلا اس کا کیس آیا، تو بڑے عرصے تک یہ تمام کیسز 80,000 میکسیمم جو ہیں وہ چائنا کے اندر تھے، باہر کم تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایئرپورٹ سکریننگ کا انتظام جو پہلے بالکل نہیں تھا، اس کو کافی مضبوط کیا گیا۔ اس میں ابھی بھی کافی خامیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود پرابلم ہمیں یہ ہوا کہ فوکس چائنا کے اوپر تھا۔ ایران کا جو آؤٹ بریک تھی اس کا پوری دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا، اور وہ جب تک پتہ لگا اس وقت تک کافی لوگ اندر آ چکے ہوئے تھے، اور پھر ہمارے زائرین بھی آ رہے تھے، تو یہ ایک کمپلیکیشن ہوئی جو تھی۔ لیکن یہ پوری دنیا کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کو پہلے جو پوری دنیا کر رہی تھی وہ کر رہی تھی کہ ہمارے ملکوں کے اندر کوئی یہ مریض نہ آ سکے، جسے کنٹینمنٹ اسٹریٹجی تھی۔ اور اس کے بعد اب ہم آگے ہوئے ہیں میٹیگیشن اسٹریٹجی کے اوپر، جس کے اندر یہ اسکولوں کا بند کرنا، بڑے اجتماعات پہ پابندی، اور اس طرح کے بڑے دوسرے ایکشن ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو مریض ایک دم آنے تھے ملک میں، وہ اگر ہم نے فالو کیا ان ہدایات کو، تو وہ سٹیگرڈ ہو جائیں گے، اور بجائے 2 ہفتوں میں 500 مریض آنے کے، اب ہمیں 500 یا 1000 مریض مہینے یا 1.5 مہینے میں اگر ہم نے اس پہ عمل کیا۔ باقی کیسز کی نمبر کی اب اہمیت نہیں رہی، آج 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ کیا ہم شرح اموات اس کی کو نیچے رکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کو نہ بڑھنے دیں۔ تو اس وقت فوکس ایٹ لیسٹ میرا یہ ہے کہ ہم شرح اموات کو کم رکھیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو تفتان کے بارے میں بڑی تشویشناک خبریں آئی ہیں کہ وہاں واش روم کی حالت بری تھی، وہاں اتنے حالات خراب تھے، لوگوں کو ایک
جگہ ڈھول دیا گیا جہاں پینے کا پانی بھی نہیں تھا، اور وہاں بجائے کہ بیماری کو کنٹرول کی جاتا، بیماری کو آپ سمجھ لیں کہ وہ انکیوبیشن سینٹر بن گیا ایک. اور پھر وہاں سے جن کو کوارنٹائن کر کے آپ نے ریلیز کیا، جب ان کو سکھر میں دوبارہ وہ لیبر کالونی میں ان کو دوبارہ کوارنٹائن کر کے ٹیسٹ کیا گیا، جی تو ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ انفیکٹڈ تھے. 110 میں سے 50 لوگ پازیٹیو آئے ہیں آج. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کچھ یہ تو ہیومن ایرر کے زمرے میں آئے گا یا وسائل کی کمیاں. میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ بلوچستان کی اس معاملے میں کیپیسٹی بلڈنگ بہت کمزور باوجود ہے، اور اس کی سمجھ بھی آتی ہے کہ کیپیسٹی کیوں نہیں ہے ان کی، لیکن اس بارے میں کوئی آپ نے کوئی توجہ دی ہے خصوصی؟ جی نہیں، میرا تو اس پہ شروع سے یہی اوپینین رہا ہے کہ کوارنٹین یا تو صحیح طریقے سے ہو، کیونکہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اس سے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ مجھے نہیں پتہ. میں نے ابھی لیٹسٹ نہیں دیکھی چیزیں کہ ان کے تفتان والوں کے اندر کیا پازیٹیوٹی جا رہی ہے، لیکن یہ مختلف جگہوں پہ ہوئی ہے. یہ کروز شپ میں جب کیا گیا ان کو کوارنٹین امریکہ تو وہاں بھی ہمیں ملی، تو یہ ہو جاتی ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ کتنی ہوئی ہے اور اس کو کتنی ہوئی ہے پازیٹیوٹی اور کتنے لوگ ہوئے ہیں. اصولی طور پہ نہیں ہونے چاہیے یا کم سے کم ہونے چاہیے. آیا میں واقعی یہ فلائٹس پہ بالکل پابندی، انٹر پروونشل موومنٹ پہ پابندی یہ لگانے کی ضرورت ہے، پری میچور ہیں باتیں؟ جی میرے خیال سے ابھی دیکھیے نا، آپ نے ملک بھی تو چلانا ہے. اگر آپ ہر چیز بند کر دیں گے، ہمارے اتنے ڈیلی ویج ارنرز ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو وہ ساری چیزیں تو جو ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن نظامی صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ اولڈ ایج کے اوپر اس کا کیا رسک ہے. اس کا رسک سب سے زیادہ ہمارے بزرگوں کو ہے، 60 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہے، اور جو آپ کی ایج زیادہ ہوتی جائے وہ رسک بڑھتا جائے. وہ ڈائریکٹ ہمیں نہیں ابھی تک پتا کہ کس ایج پہ جا کے یہ رسک ڈبل ہوتا ہے یا ٹرپل ہوتا ہے. لیکن میری ایڈوائز ساروں کو یہ ہے کہ بچوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں، اگر اپنے دادا اور نانا کے پاس اب وہ جائیں اور باہر سے وہ آئے ہیں تو اچھی طرح ہاتھ وغیرہ دھو کے پھر ان کے پاس جائیں. اور یہ بھی صحیح ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں اگر زیادہ ایج کے ہیں تو وہ اپنی جو ایکسپوجر ہے باہر کا وہ کم کر دیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ اس لیے کہ ان کا جو ایج کے ساتھ امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، if I am not wrong؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ صرف بزرگی نہیں، ایکچولی وہ دوسرے لوگ بھی جنہیں دائمی بیماریاں ہیں، جس طرح بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کی کوئی ہے، شوگر ہے، وہ بھی اس کا رسک زیادہ ہے. لیکن اس میں نارملی یہ اکثر بیماریوں میں ہمیں بچوں میں اور بڑوں میں، بزرگوں میں زیادہ اس کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مدافعت ان کی کچی ہوتی ہے اور ان کی کمزور ہوتی ہے. لیکن اس میں ہمیں بچوں میں یہ چیز نہیں مل رہی. بچے ایکچولی سارٹ آف پروٹیکٹیو تو نہیں ہے لیکن بہت بہتر رسپونڈ کر رہے ہیں. لیکن جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے اندر اس کی شرح اموات زیادہ ہیں. لیکن کوئی بھی ایج اس سے مبرہ نہیں ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ 30 سال کی عمر میں ڈیتھس نہیں ہو رہی یا 20 سال کی عمر میں ڈیتھس نہیں ہو رہی. ڈیتھس ہر عمر میں ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم پورے کو دیکھتے ہیں تو زیادہ خطرہ بزرگوں کے اندر ہے، اور موسٹ پروبیبلی امیونٹی کا ایشو ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہوم آئسولیشن کی آپ بات کر رہے تھے. امریکہ کے ریفرنس بھی ہم دے رہے ہیں، ویسٹ کے بھی ہم دے رہے ہیں، لیکن ہماری قوم کی سیوک ایجوکیشن جو ہے، شعور عامہ، یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ گائیڈ لائنز پہ اس طرح یہ قوم عمل کرے گی؟ کیونکہ ہمیں تو عادت ہے ایک پیشنٹ کے ساتھ 4 اٹینڈنٹ بھی اسپتال میں ضرور ہونے چاہیے. تو اس طرح کے ہمارے سوشل کرائسس بھی ہیں، مسائل بھی ہیں ایک. اور دوسرا، ابھی آپ امیون سسٹم کی بات کر رہے تھے. غربت بھی ہے یہاں، بہت سے لوگ ہیں جن کو شاید 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی. ایسے لوگوں کے لیے ان حالات میں قوت مدافعت برقرار رکھنا یا اس کو بڑھانے کے لیے آسان ذریعہ کیا ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ابھی ہم نے ایک کام شروع کیا، ہاتھ نہ ملائیں. اور اس کے اندر جب اس طرح کرتے ہیں، شروع میں بعض دفعہ لوگ ناراض بھی مجھ سے ہوئے ہیں. جب میں نے یہ کرنا شروع کیا تو ناراض بھی ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ سب کو تقریباً سمجھ آتی جا رہی ہے. تو ایٹ لیسٹ ایک بیہیویئر چینج ہم سارے آہستہ آہستہ میڈیا کے تھرو ہم یہ لے آئے ہیں یا لا رہے ہیں، اور کافی حد تک. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں.
اور ہوم آئسولیشن میں بھی جو ہم نے اس وقت پلاننگ کی تھی اس میں یہی تھا کہ نہ صرف یہ کہ سوشل سیوک نہیں، بعض کے گھروں میں کمرہ ہی ایک ہے، تو وہاں پہ پھر ہوم آئسولیشن نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ کار دیکھنا پڑے گا۔ یہ ان گھروں کی بات ہے جن کے پاس ایک سے زیادہ کمرے ہیں جس میں وہ اپنے ایک پازیٹیو مریض کو رکھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے ایک سسٹم سا بنایا تھا کہ وہ کیسے ہیلتھ سسٹم کے لوگ جا کے اس کو چیک کریں گے کہ اس کا گھر ہے کیسا۔ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ میرا ایک آخری سوال آپ سے، قوت مدافعت، جی آپ بات کر لیں جی قوت مدافعت کا کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں، میں نے کہا قوت مدافعت ایک منٹ کے اندر تو یا ایک انجیکشن سے تو بڑھائی نہیں جا سکتی، یہ تو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں ہماری جو ہمیں کرنی پڑیں گی۔ اچھا، یہ میرا سوال تھا ایک آخری آپ سے یہ کہ یہ آپ نے گھروں پہ تو بتایا کیا کرنا چاہیے اور فیملیز کو کیا کرنا چاہیے، لیکن جس طرح میں اپنے آپ بھی مثال دیتا ہوں، میرے ساتھی بھی اکثر لوگ جو ہیں اکثر ٹائم تو ہم ورک پلیس پہ گزارتے ہیں، وہاں کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارا سوشل سسٹم ہے اس کے اندر یعنی امریکہ اور برطانیہ میں تو یہ جا کے آپ نے کافی خود بنا لی، چائے بنا دی، یہاں تو آپ کے پی اینز اور مختلف لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی ایس او پی کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، باقی کولیگز کیا کر رہے ہیں، تو اس کے کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس بنایا آپ نے؟ بالکل دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو دفتری حالات میں بھی انشور کریں کہ آپ کے امپلائیز اسپیشلی جو آپ کا کھانا وانا بناتے ہیں، وہ ویسے بھی کرونا وائرس سے پہلے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھوئیں، یہ انشور کرنا امپلائر کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا ایک یاد رکھیے کہ اگر آپ کے کسی بھی امپلائی کو کھانسی یا زکام ہے تو اس کو یہ نہ کہ آج تم نے دفتر میں ضرور آنا ہے، اس کو گھر پہ ہی رہنے دیجئے، وہ ماسک پہنے اور گھر پہ رہے۔ بیمار امپلائی کا دفتر میں آنا کاسٹ وائز آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو سروسز ہوتی ہیں، آپ کے ٹیبل ہوتے ہیں، یہ دن میں 3 سے 4 دفعہ آپ کو، یہ میں آفیسز کی بات کر رہا ہوں، وہ صاف ہونے چاہیے ڈس انفیکٹنٹ سے۔ آپ کے دروازوں کے ہینڈل صاف ہونے چاہیے۔ اگر آپ کا کی بورڈ کمپیوٹر کا پبلک ہے اس کو بھی وائپ کرنا ہوگا۔ جو آپ کی سیڑھیوں کی ریلنگ ہے، ایلیویٹر کے بٹنز ہیں، ان کو عام جو یہ میں کو خاص ڈس انفیکٹنٹ نہیں کر رہا، جو آپ کو مارکیٹ میں اکثر گھروں کی صفائی کے لیے ملتے ہیں وہ آپ لیں، لیکن دن میں 3-4 بار آپ نے جو کمرشل یوز ہے اس میں یوز کرنا ہے، گھر میں ایک دفعہ انشور کرنا ہے کہ ایک دفعہ ہو۔ جی بیسکلی وہی ہے، اور اسی سے آپ پروٹیکٹ رہیں گے۔ بیمار آدمی کو نہ آنے دیں دفتر۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر رانا جواد صاحب، بہت شکریہ وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ بلوچستان کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے اور سندھ کی صورتحال کا بھی ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، کچھ باتیں تو ٹھیک ہیں، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ حکومت کم از کم لوگوں کو یہ سمجھانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے کہ ایک سوشل ڈسٹنس رکھیں، ہاتھ نہ ملائیں، لیکن کچھ ابہام ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی 14 لیبارٹریز کو ہم نے یہ ٹیسٹنگ کٹس دے دی ہیں جو کرونا کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے لیبارٹریز کا نام بھی نہیں بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیسے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا حکومت کے بنائے گئے سینٹر سے رابطہ کریں؟ میں بتاؤں آپ کو جو ایک بنیادی کمزوری حکومت کی جی وہ یہ ہے کہ انفارمیشن شیئرنگ کوئی نہیں ہے۔ جی انفارمیشن شیئرنگ کا سب سے بڑی ذریعہ کیا ہے؟ آپ کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جی میڈیا ہے، میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے۔ آدھے میڈیا تو آپ نے جھگڑا کیا ہوا ہے۔ جی اب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جی حکومت نظام کر رہی ہے کہ اس بارے میں اشتہاری مہم شروع کی جائے، تو کون سے حکیم نے آپ کو روکا ہوا ہے ابھی تک جی کہ آپ نے اس بارے میں تشخص اور احساس پیدا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ آج پہلا اشتہار میں نے دیکھا۔ جی بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ خالی تقریروں سے تو لوگوں کا شعور بلند نہیں ہوگا نا۔ جی کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں، لوگوں کو جو انفارمیشن دینی جیسے آپ نے کہا وہ دیں، لیکن یہاں تو آپ کو پتہ ہی کہ کشتی چل رہی ہے میڈیا کے ساتھ۔ دیکھیں نظامی صاحب، یہ تو ایک دیرینہ مسئلہ ہے،
یہ تو پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے. ابھی جو حالات ہیں, ان حالات میں جو عام سوال عرض کیا نا آپ کو کہ پرابلم پتہ کیا جی کہ میڈیا کی اسٹریٹجی صرف یہی ہے کہ کس طرح فتح کرنا ہے اپوزیشن کو. اچھا جو پرائرٹیز ہیں وہ ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. جی آج کی پرائرٹی یہ ہے, نہ اپوزیشن ہے, نہ میڈیا ہے, نہ وہ ہے کہ یہ غدار ہیں میڈیا والے, یہ وہ. پرائرٹی نمبر 1 یہ ہونی چاہیے اپنے لوگ بچائیں, لوگوں کو بچائیں, انفارمیشن دیں. جی مطلب میڈیا سے بات کریں کہ یار یہ کیوں نہیں خود سپیس ڈونیٹ کرتے. جی اب آپ دیکھیں یہ جو ریسنٹ چل رہے ہیں ماسک کو لے کے کانسپریسی چل رہی ہے, الزامات چل رہے ہیں, سوال بنیادی جو یہ ہے نا نظامی صاحب, جو عام لوگوں کے ذہن میں بھی ہے, آج ڈاکٹر صاحب نے یہ تو فرما دیا کہ اگر آپ باہر سے آئے ہیں یا آپ ایسے بندے کے ساتھ وہی میں یہی کہہ رہا ہوں نا جو آپ نے بات صحیح کہی ہے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اب دیکھیں نا کریڈٹ, ابھی بھی کریڈٹ لینے کی کوشش ہو رہی ہے. جی جو WHO کے مقامی ہیڈ ہیں, بڑا مشکل سا نام ہے ان کا, جی وہ کراچی گئے. جی انہوں نے کراچی میں مختلف سینٹرز میں انہوں نے کہا جی یہ پاکستان بڑا اچھا کام کر رہا ہے. جی وہ بجائے سندھ گورنمنٹ کو کریڈٹ دینے کے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی ہم بڑا اچھا کام فردوس عاشق اوان صاحب چھوڑیں یار خدا. جی فردوس عاشق اوان صاحب میں کیا کہوں. اچھا نظامی صاحب, آپ کو سکھر میں جو ایک دنیا کے بڑے یعنی یہ کریڈٹ جاتا ہے, اگر آپ نے لیاقت کی بات کرنی ہے جی تو جو شاہ صاحب ہیں ہمارے, جو مراد علی شاہ صاحب جو ہیں, ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے جی 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 کہ جس پروفیشنل طریقے سے وہ ایک پڑھے لکھے امریکی یونیورسٹی کے فارغ التعلیم ہے, پہلے ایک بینکر ہوتے تھے. جی جی انہوں نے اپنا سکہ منوایا ہے اس کرائسس کے اندر. کرائسس سے تو لیڈرشپ بنتی جی ہے. جی جی. اچھا ویری ویل بریفڈ آج جو ان کی پریس کانفرنس تھی نظامی صاحب, اسی پریس کانفرنس کو سننے کے بعد جو عام سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا, اب اس کی جو تشخیص ہے نظامی صاحب, یہ وہ بقول وزیر اعلیٰ صاحب کے کہ یہ بلڈ سیمپلنگ نہیں ہوتی ہے, اس کا کوئی مخصوص طریقہ ہے سیمپلنگ کا. اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا اس کا طریقہ کیا ہے. ٹیسٹ کا بھی مخصوص طریقہ ہے, وہ یہ بتایا پہلی دفعہ پتہ لگا کہ اس کے کٹ ہوتے ہیں, اس کے ذریعے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے لگتے ہیں جی اس کے رزلٹ آنے میں. جی اور یہ ساری باتیں یہ پتہ ہونا چاہیے جی نا ہمیں. جی اب یہی تو بنیادی سوال ہے نا نظامی صاحب, اگر ایک بندے کو یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں اور وہ کرائٹیریا میٹ بھی کر رہا ہے, جو کافی خاصی دیر سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس مشین اب کو وہ کہتے اپنے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائے PCR. جی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں جہاں دوسرے لالچ کی بات ہو رہی ہے, یہ ٹیسٹ جو ہے اگر آپ کروانے جائیں آپ کو واقعی ضرورت ہے جی, اور پوری فیملی کا کرائیں, اگر فرض کریں جی خدا نخواستہ کوئی ایسی مسئلہ ہے تو 8,000 ہے تقریباً پر پرسن. جی تو آپ اندازہ کر 5 بندوں کی فیملی ہے تو 40,000 آپ کا سیدھا سیدھا یہ لگتا ہے. لیکن نظامی صاحب یہ کچھ لوگوں کے وارے نیارے تو ہیں, لیکن یہ وارے نیارے روکنا بھی تو سرکار کا کام ہے. یہ بنیادی وہ سلسلے ہیں. اب جس طرح آج وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا جی ہم نے بندے منگوائے نہیں ہیں, وفاق نے بھیج دیے ہیں ہمارے پاس, اور سارے صوبوں کو انہوں نے بھیجیں. اب سوال یہ بھی ہے کہ سکھر میں تو لوگ آئے, 100-110 بندے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, 50 پازیٹیو ہو گئے ہیں. یہ بھی سٹیٹس سامنے نہیں آ رہے کہ پنجاب میں کتنے بندوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں. ایک کوئی لیبر کالونی ہے جی, وہ اس میں رکھا ان کو جی, اور بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہے, مطلب پتہ لگتا ہے کبھی کوئی حسن انتظام ہے. جی بلوچستان کا میں نے ذکر کیا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی کوئی کوشش نہیں کی گئی, جی, بلکہ کہا گیا کہ جی فنڈ جو ہیں جی ہمارے پاس تو نہیں ہے, صوبے خود ہی کریں. جی وفاق کو فنڈ ریلیز کرنے چاہیے تھے, بجائے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے پروپیگنڈے کے لیے فنڈ جی تو آج جاری ہو گیا کہ ان چیزوں کو اب چھوڑ دینا چاہیے فار دا ٹائم بھی, جی, اور اس طرف توجہ دینی چاہیے. اچھا نظامی صاحب آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کا ذکر کر دیا ہے. ایک تو یہ معاملات ہیں جو نیشنل لیول پہ چل رہے ہیں, نیشنل میڈیا کنونشنل میڈیا پہ چل رہے ہیں. ایک اور مسئلہ, سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا بندہ حکیم بھی بنا ہوا ہے, ڈاکٹر بھی بنا ہوا ہے, اور حکومت کا جو اس سارے معاملے پہ بیانیہ ہے اس سے زیادہ بھاری بیانیہ عام لوگوں کا معلوم ہو رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, جب انفارمیشن ویکیوم ہوگا تو افواہ ساز جو ہیں جی ان کی چاندی ہوگی. جی یہ تو بات اب ہے. دیکھیں یہ اب کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے 20-25 لوگ جن میں کچھ منسٹرز کچھ ایکسپرٹس وہ ڈیزگنیٹ کر دینے چاہیے, ان کی یہ ڈیوٹی لگا دینی چاہیے کہ آپ کا جو کورونا سے ریلیٹڈ بیان ہوگا وہ حتمی ہوگا, اس کے علاوہ جتنا عوام کو بتا دیں باقی بیان جو ہیں بھائی دیکھیں نا, وہ بات افواہیں یہ ہوگی.
کہ بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے, کیپیسٹی بھی ان کی کم ہے, آپ کی وہاں پہ حکومت ہے یا آپ کی موافق حکومت ہے, آپ ہی کی کہہ لیں, جی جی یہ آپ کا فرض ہے وفاق کا کہ ان کو آن بورڈ لے کے وہاں کیپیسٹی بلڈنگ کریں. پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے, اور پنجاب میں بھی خدا کا شکر ہے کہ ایک آدھ کیس ہی آیا, جی کے پی میں بھی آپ کی حکومت ہے. جی تو اور وہ بیچارے جو چیف منسٹر سندھ ہیں وہ تو خود دست تعاون بڑھا رہے ہیں آپ کی طرف. جی جی تو آپ کو کیا امر مانے کہ اس میں انیشیٹو لیں. یہ بڑا اچھا اقدام ہے خان صاحب کا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جلدی قوم سے خطاب کریں گے, جی کچھ کانکریٹ میجرز جو ان کا اعلان کریں, قوم کو گائیڈ کریں, ان کے مورال کو بلند کریں. جی یہی ایک چیف ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. اور یہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں کہ میں جلد قوم سے خطاب کروں گا. جی اچھا نظامی صاحب, یہ وبائی کیفیت تو دیکھیں ہے پوری دنیا میں ہے, اب آ بھی چکی ہے, وہ اب اس پہ سر پکڑ کے بیٹھ جانا یا اس پہ مزید پینک کرنا وہ کوئی حل تو نہیں ہے. یہ تو ایک ہے نا اس کا میڈیکل پہلو, جی دوسرا پہلو آپ بالکل مد نظر کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں. سوشل پہلو, سوشل کو بھی ایک طرف چھوڑ دیں, جی جو اکنامک پہلو ہے اس کا. جی 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 امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے انہوں نے تقریباً 0% کر دیا. جی ہمارے یہاں بھی وہ جوں کا تو ہے, جی 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 ابھی کہتے ہیں کہ کام ہوگا. کہتے ہیں کہ 1929 میں جو گریٹ ڈپریشن آئی تھی نا امریکہ میں, یہ اس سے بدتر ہے. اب پاکستان اس صورتحال سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ کیا ہمیں آئی ایم ایف کا بس دوبارہ جا کے نہیں کہنا چاہیے ری نیگوشیٹ کریں پروگرام؟ آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے جب گروتھ کم ہوگی, یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے. ایران نے آئی ایم ایف سے پیسے مانگ لیے جی کہ جی ان کو سینکشنز میں ویسے ہی آپ نے بیڑا کر رکھی ہے وہ. جی تو مقصد کہنے کا ہے کہ اس کی جو دوسری چیز ہے نا, اس طرف اگر کوئی کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ بتایا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نظامی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے یہ جو پوری دنیا میں ایک کرائسس ہے, وبا کی کیفیت ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان اگر اپنی سفارتکاری سے اس موقع سے کسی حد تک کوئی فائدہ اپنے عوام کو پہنچا سکے تو وہ کیسے ممکن ہے. بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے, اور بلوچستان کے جو حالات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, جو مونس الہی صاحب ہیں کاف لیگ کے رہنما اور اتحادی, موقع خیر وہ کوئی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اس سے پہلے فیول پرائزز پہ انہوں نے بات کی, پھر اسے ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے کہا جی انتظامات ناکافی ہیں. کیا اس کو پولیٹیکل اینگل سے اگر دیکھا جائے تو جو تیاریاں کاف لیگ کے بارے میں امپریشن یہ ہے کہ لوکل الیکشنز کو لے کے, لوکل باڈی الیکشنز کو لے کے وہ کر رہے ہیں, اس سلسلے کی کڑی ہے یا کوئی پرانی رنجش ہے یا آن گراؤنڈ بڑی جینون بات ہے, انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی ہے, دوست ہونے کے ناطے انہوں نے مناسب تنقید کی ہے؟ دیکھا دوستانہ تنقید ہے ان کی, لیکن اس سے حکومت امبیرس تو ہوتی ہے کہ ایک حلیف یہ کہہ رہا ہے تو اپوزیشن کیا آپ کہیں گے؟ جی اپوزیشن تو اس وقت تعاون کا موڈ میں ہے. بالواسطہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب پہ انہوں نے بات بھی کر دی ہے, اور اس سے پہلے بھی وہ یہ بات ہوتی رہی ہے, لیکن دیکھتے ہیں اب یہ دوستی ہے یا دوستی کی آڑ میں کچھ اور ہے. نظامی صاحب, لیاقت شاہوانی صاحب ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہوانی صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب میرا خیال ان کے صوبے کی جو حالات ہیں وہ ان سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عام تاثر یہ پھیل رہا ہے اور کچھ رپورٹس بھی لگی ہیں کہ تفتان بارڈر پہ انتظامات بہت ناقص تھے, وہاں پہ ٹینٹ سے, وہاں بجائے کہ وہ انکیوبیشن سینٹر بن گیا, نہ وہاں پراپر سینیٹیشن کا انتظام تھا, نہ پانی پینے کا, باتھ رومز کی بھی کمی تھی. تو یہ اس بارے میں کوئی, کیونکہ وہیں سے دیکھیں نا وہ اس وقت ایران سے جتنے ہیں ایپی سینٹر تو وہ بن گیا, وہ چاہے سکر میں جائیں یا سندھ میں جائیں یا دوسرے ڈی جی خان میں صوبے میں جائیں, تو اس کے بارے میں مناسب احتیاطی تدابیر کیوں نہیں کی گئی؟ جی نظامی صاحب, بلوچستان گورنمنٹ نے پہل کرتے ہوئے ان تمام آپریشنز کو فوری طور پہ سنبھالا. گو کہ کوارنٹائن بارڈر پہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی, لیکن بلوچستان گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے ہم نے یہ
तमाम अरेंजमेंट संभाले। फौरी तौर पे 20 करोड़ रुपए हमने इन ऑपरेशंस अरेंजमेंट्स के लिए रिलीज किए। तफ्तान पे एक हमारी जो मेन फैसिलिटी है पाकिस्तान हाउस, जिसमें 2000 अफराद को अकोमोडेट करने की गुंजाइश है। 2000 अफराद हमने वहां पर अकोमोडेट किए, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने पासपोर्ट्स पे एग्जिट स्टैम्प करके जो पाकिस्तानी है उन्हें बॉर्डर की तरफ भिजवाना शुरू कर दिया। तो उनके लिए फौरी तौर पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे हमने टेंट स्टैब्लिश किए। 100 जो पोर्टेबल टॉयलेट्स है वो हमने स्टैब्लिश किए। प्रीफैब कंटेनर्स में उनके बेडिंग और रिहाइश की अकोमोडेशन करते हुए वो हमने इस्टेब्लिश किए, और मजमूई तौर पे 4600 अफराद को 14 रोज़ तक हमने ये सारे फैसिलिटीज़ फराम किए, जिनमें कुक फूड था, उनको ब्लैंकेट फराम किए, मेडिसन फराम किए। 6400 अफराद की सिर्फ हमने स्क्रीनिंग की है, जिसमें 4600 अफराद जो है बॉर्डर ही पे वो क्वारंटीन सेंटर में रहे। तो जो एसओपीज थे बलूचिस्तान गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो तय हुए थे वो ये थे कि 14 रोज इनको हम वहां पर अकोमोडेट रखेंगे और आउटसाइड लोगों के साथ उनकी कांटेक्ट एस्टेब्लिश होने नहीं देंगे, और विदाउट स्क्रीनिंग उन्हें परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी। इन एसओपीज के मुताबिक बलूचिस्तान गवर्नमेंट में मैक्सिमम इनकी अमल दरामद करने की भी कोशिश की, फैसिलिटीज भी फराम की हमने। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद जब वो सक्खर पहुंचे तो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो पॉजिटिव आए। इसकी क्या वजह? वजह यह है कि जो क्वारंटीन सेंटर है उसमें आप स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद जो वहां पे मुकीम अफराद है उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। किसी में सिम्टम डिटेक्ट हुआ तो उसका ब्लड सैंपल लैब भिजवाते हैं। हमारे पास जो है लैब एक कोयटा में है और एक लैब जो है अभी पिछले हफ्ते मोबाइल लैब जो है वहां पर बॉर्डर पे पहुंचाया गया। सबकी हमने ब्लड टेस्ट नहीं कराए। एसओपीज ये थे कि 14 दिन बाद जब ये अफराद अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में जाएंगे वहां पे क्वारंटीन सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे। उन क्वारंटीन सेंटर में फर्दर इनको रखा जाएगा और इनके ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए जाएंगे। जो पॉजिटिव आएंगे उनको आइसोलेशन रूम्स में शिफ्ट करके इलाज मुआलजा कराया जाएगा। जो नेगेटिव होंगे उनको फर्दर चंद रोज ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उनको परमिशन ग्रांट की जाएगी। अच्छा, ये प्लान था। तहत जब तफ्तान से लोग कोयटा तशरीफ लाए 414 ऐसे अफराद हमने उन्हें घर जाने नहीं दिया। जो कोयटा में हमारी क्वारंटीन फैसिलिटी है हमने 414 अफराद वहां पे रखे। अब उनकी स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी हुई है और सबके ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा लियाकत साहब, पॉजिटिव आएंगे वो कोयटा के। जी लियाकत साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये 14 दिन तफ्तान में क्वारंटाइन करने के बाद ये तय था कि जब ये लोग अपने अपने सूबों को वापस जाएंगे तो वहाँ पे इनके टेस्ट फिर से होंगे। अब आप नहीं समझते कि ये पूरी दुनिया में जिस तरह ये मर्ज फैला और ये पॉलिसी उतनी सूदमंद साबित नहीं हो रही है, क्योंकि अब वो अपने सूबों में आ रहे हैं तो उससे रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है। और दूसरा, इसमें क्या सारे सूबों की कंसल्टेशन थी वफाकी हुकूमत की छतर छाया तले, या ये वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत का अपना फैसला था? देखिए, इस हवाले से जो एसओपीज डिटरमिन करेगा वो फेडरल गवर्नमेंट करेगा, सूबाई हुकूमतें नहीं करेंगी। बॉर्डर क्वारंटीन जो है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 पे सोली फेडरल सब्जेक्ट है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए 2 कदम आगे जाके हमने फौरी तौर पे तमाम ऑपरेशन संभाले। अब जो एसओपीज हैं वो ये हैं कि क्वारंटीन सेंटर में आप 14 रोज मैंडेटरी रखेंगे। बहुत सारे केसेस में वर्ल्ड वाइड 14 दिनों बाद 28 दिन बाद भी सिम्टम्स डिटेक्ट हुए हैं, 20 अयाम बाद भी सिम्टम्स डिटेक्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके सैंपल अभी नेगेटिव आ रहे हैं, मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद, हफ्ते बाद वो पॉजिटिव डिटेक्ट हों। इसीलिए जिनके सैंपल्स नेगेटिव आएंगे उसके बावजूद भी उन्हें फौरी तौर पे घर जाने की परमिशन ग्रांट नहीं की जा रही। उन्हें फर्दर भी ऑब्जर्वेशन में इसीलिए रखा जा रहा है कि मुमकिन है जो टेस्ट आज नेगेटिव आया कल अगेन वो पॉजिटिव आए। कोरोना का जो केस है ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये पूरी दुनिया के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं।
تو دنیا میں جو اسٹینڈرڈ SOPs ہیں, جو پریکٹسز ہیں, بلوچستان گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ انہی SOPs کے مطابق انہی پروٹوکولز کو اڈاپٹ کیا جائے. اور اس حوالے سے میں آپ کو وثوق کے ساتھ, انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ بلوچستان گورنمنٹ نے 100% نہ صحیح 99% ہم نے یہ SOPs پروٹوکول فالو کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس پہ عمل درآمد کیا ہے. کہ لیاقت صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ایک چیز ہے, ایک فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں یا ہو سکتے ہیں, تو یہ آپ کو کوئی مالی طور پہ تو پرابلم نہیں ہے جو پیدا ہوا اور اس معاملے میں کو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے مدد مانگی ہو تو وہ آپ کو دی گئی ہو یا دینے والے وہ, یا اس کی ضرورت بھی ہے؟ پہلی بات آپ نے کیپیسٹی کی بات کی. یقیناً بلوچستان باقی 3 صوبوں کے مد مقابل کیپیسٹی کے حوالے سے, فیسلٹیز کے حوالے سے, فائنانسز کے حوالے سے باقیوں کے مقابلے میں بلوچستان کی پوزیشن یقیناً کمزور رہی ہے. لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے جو فائنینشیل کنسٹرینز ہیں, جو انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کی کمزوری ہے, اس کو دیکھے بغیر کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن, پرفارمنس, ہارڈ ورک کی بنیاد پہ یہ آپریشنز اور ارینجمنٹس ہم نے شروع کیے. 2 ہفتے سے ہم اس کو چلاتے رہے. CM صاحب 17 گھنٹے خود ان تمام آپریشنز کو سپروائز کر رہے ہیں. اور جب WHO کے سربراہ نے 3 روز قبل یہ اعلان کیا کہ کرونا عالمی وبا ہے, پوری دنیا الرٹ پہ رہے, ایمرجنسی امپوز کرے, تو اس سے 4 گھنٹے قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت ایک میٹنگ ہوا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فرسٹ جو فیز ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ اور تھرڈ فیز کے جو ارینجمنٹس ہیں اس کے بھی ہم نے ڈیسیشنز لے لیے. دوسری بات جو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے اسسٹنس اور ہیلپ آؤٹ کرنے کی بات کی, فیڈرل گورنمنٹ بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے. جو ہمارے ایک تو انہوں نے کوئٹہ میں ہمیں ایک لیب اسٹیبلش کر کے دیا ہے, ایک بارڈر پہ ایک موبائل لیب ہمیں وہاں پر انہوں نے پرووائڈ کیا ہے, کچھ ڈاکٹرز بھی فراہم کیے ہیں. پاکستان آرمی کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں ہیں وہ بھی بارڈر پہ سرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان گورنمنٹ نے جو ہمارے ریکوائرڈ جو انسٹرومنٹس ہیں, اکوپمنٹس ہیں, میڈیسنز ہیں, ماسکس ہیں, ہم نے مشینری ہے, اس کی ایک لسٹ پروڈیوس کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے بھجوا دیا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ یہ ساری فیسلٹیز ہمیں وہ فراہم کر رہے ہیں. آخری نقطہ یہ کہ فائنانسز کے حوالے سے ہماری پوزیشن جو ہے بڑی کنسٹرینڈ ہے ہمارے اپنے, اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے گزارش کی ہے کہ ان ٹرمز آف فائنانسز بھی وہ ہمیں سپورٹ کریں. اچھا, ابھی تک کو پازیٹیو رسپانس ملا آپ کو اس بارے میں؟ پازیٹیو رسپانس بالکل ہمیں ملا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اوکے دیا ہے اور اسی ہفتے فیڈرل گورنمنٹ کی جو اسسٹنس ہے, جو ہم نے لسٹ ان کو پروڈیوس کیا ہے, وہ ریکوائرڈ اکوپمنٹ, انسٹرومنٹس, میڈیسنز, ماسک وغیرہ وہ ہمیں فراہم کر رہے ہیں. اچھا, کتنی مالی مدد مانگی گئی ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے فیڈرل گورنمنٹ سے؟ اس وقت تو جو ہمیں ریکوائرڈ جو لسٹ ہم نے پروڈیوس کیا ہے وہ انسٹرومنٹس, اکوپمنٹ, میڈیسن جو میں نے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کیا, اس حوالے سے فردر جو ہے ہم پورا ایک پلان بنا رہے ہیں, کیونکہ اب سیکنڈ فیز میں ہر ایک ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر ہاسپٹل میں ہم 30 رومز کے آئسولیشن رومز, وارڈز اسٹیبلش کر رہے ہیں. 200 کے قریب پری فیب کنٹینرز میں ہم آئسولیشن وارڈز اور آئسولیشن رومز اور فیسلٹیز اسٹیبلش کر رہے ہیں جو بلوچستان کے مختلف جو دور دراز ایریاز ہیں وہاں پارک ہوں گے. کوئٹہ میں ہم نے 3 آئسولیشن فیسلٹیز 150 افراد کے لیے اسٹیبلش کیے ہیں. ہمیں PCR کٹس کی ضرورت ہے, ہمیں گوگلز, گلاسز کی ضرورت ہے. یہ سارا جو ڈیٹیل لسٹ فیز 2 کا اس کی جو فائنانسز اس میں انوالو ہوں گے وہ ہم لسٹ بنا رہے ہیں, لیکن فوری طور پہ جو ہمیں چاہیے وہ ہم نے لسٹ پروڈیوس کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو ڈسپیچ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. اس میں ایک تو وقت بھی ہے, قلت ہے کہ یہ کچھ چیزیں تو شاید اویلیبل ہی نہیں ہوں فوری, فیڈرل گورنمنٹ فائنانس فراہم بھی کر دے. وائڈ اسپریڈ اس کا نیچر ہے اس ڈیزیز کی لیاقت صاحب. ہاں, بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل جیسے آپ نے کہا پینڈیمک ہے اور ہمیں اس سے نہ بدلا. میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ جو زیادہ
تفتان کے بارڈر سے آنے والے لوگوں پر ساری گفتگو ہو رہی ہے. کیا بلوچستان اٹ سیلف میں یہ ڈیزیز جو ہے یہ کچھ اس کے کچھ شواہد ملے ہیں, کچھ کتنے لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں؟ یہ 9 کیسز جو ہے ہمارے ساتھ پازیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں. 2 سسپیکٹڈ کیسز جو ہے وہ بالکل نیگیٹو اور پازیٹیو جو گراف ہے اس کے ان بٹوین ہیں. وہ 2 کیسز ہم نے NIH اسلام آباد فردر کنفرمیشن کے لیے بھجوا دیے ہیں, لیکن اس 2 کے علاوہ 9 کیسز جو ہے اب تک پازیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ جو تفتان بارڈر سے جو لوگ تشریف لائے ہیں, آؤٹ آف زائرین بھی ہیں, اس میں کچھ ٹریڈرز بھی ہیں وغیرہ, یہ ان میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اور پازیٹیو یہ سمٹم سامنے آئے ہیں. وائڈ اسپریڈ آؤٹ بریک بلوچستان میں الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے, اور ان تفتان میں جو کوارنٹین سینٹر میں لوگ مقیم تھے ان کے علاوہ کسی ایک شخص میں بھی اب تک پازیٹیو ڈیٹیکٹ نہیں ہوا. جی ٹھیک, بہت شکریہ لیاقت شاہ وانی صاحب, بہت شکریہ. نظامی صاحب, بلوچستان کے اپنے جو باشندے ہیں الحمدللہ ان میں یہ ابھی تک کوئی پازیٹیو نہیں آیا, کوئی کیس ڈیٹیکٹ نہیں ہوا. 9 کیسز نہیں بتایا انہوں نے؟ وہ 9 کیسز ان لوگوں کے بتا رہے ہیں جو ٹریول کر کے آئے ہیں ایران سے, جن میں تاجر بھی ہیں اور زائرین میں. نظامی صاحب, آج کالم بھی آپ نے لکھا ہے, اور یقینی طور پہ جب نظریات کو علیحدہ کرنے کی بات ہوتی ہے, کسی ایک نظریے کو بالکل عوام میں لانا اور عوامی نظریہ بنا دینا, تو اس وقت ڈاکٹر مبشر حسن کا نام آتا ہے, اور وہ رحلت کر گئے, انتقال کر گئے. اب جو باتیں آپ نے لکھیں, آپ نے لکھا کہ آپ ایک چچا بھتیجا والا, یہ ایک بڑوں چھوٹوں والا, آپ جی ہم ان کو کہتے ہی چچا تھا. وہ تو دیکھیں میرے والد صاحب کے قریب ترین دوستوں میں تھے. جی, انتہائی صاف گو آدمی تھے. اور آج کل کے اگر آپ دیکھیں جو ایلیٹ یا سیاستدان ہیں, اس قسم کی علائشوں سے بالکل والا تر تھے. جی, ایک فوکس ویگن گاڑی تھی, وہ خود ہی ڈرائیو کرتے تھے, میں نے کوئی ڈرائیور بھی نہیں دیکھا ان کا. جی, سادہ طرز رہن اور سادہ غذا, جی, اور انتہائی زیرک, پڑھے لکھے اور کلیئر ہیڈڈ آدمی تھے. چاہے آپ کو ان کو نظریات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ان کے بعض اوقات ان کے نظریات بڑے ایکسنٹرک بھی تھے. جی, پھر وہ پاک انڈیا پیپلز فورم بھی بنا رکھا تھا انہوں نے بھارت کا, جب ان کی صحت دورہ بھی کیا. جی, لیکن ان کا جو پاک انڈیا تعلقات کا معاملہ تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا. جی, وہ کہتے تھے, وہ یہ بھی مانتے تھے کہ بھارت کا تسلط, تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی برابری کی بنیاد پہ وہ معاملہ ہو, بھارت ہم سے اور اب جو آج کل جو ہے اس میں تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن بہرحال ان کی کمی محسوس ہوگی ضرور. نظامی صاحب, ذرا میں یہ چاہ رہا تھا, پیپلز پارٹی ان کے گھر پہ بنی, پیپلز پارٹی کا نعرہ منشور, روٹی کپڑا مکان, معیشت, سوشلزم ہماری معیشت ہے, طاقت کا سر چشمہ عوام ہیں, ان کے خالق مبشر حسن صاحب کو قرار دیا جاتا ہے. لیکن پھر یہ بھی ہم پڑھتے ہیں خالق بھی تھے, ساتھ جے رحیم بھی تھے. جے رحیم بھی دراصل بات یہ ہے کہ یہ پارٹی جس طرح اب آج کل آپ PTI کو دیکھ رہے ہیں نا, یہ آئیڈیلزم پہ بنی, اور وہ آئیڈیلزم وقت کی آواز تھی. جی, بھٹو صاحب کا جو نعرہ تھا وہ بہت اس کو لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن اس نے ایک پاکستان میں انقلاب برپا کیا. جی, وہ انقلاب یہ تھا کہ انہیں غریب آدمی کو زبان دے دی, شعور دے دیا. آپ کو یاد ہے ورکرز یونین بنی. جی, نوکر سے آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے جس طرح پہلے. لوگوں کو اپنے حقوق کا احساس اور ادراک ہوا. اور یہ جو 70 کی یہ ریولیوشن تھی جو پارٹی بننے کے بعد, جی, اس کے بعد اور کوئی نیا انقلاب نہیں آیا پاکستان میں. اس حوالے سے دیکھا جائے وہ انقلاب تھا. یہ اور بات ہے کہ جب بھٹو صاحب کے دوسرے الیکشن قریب آئے تو وہ یہ جتنے یہ جو آئیڈیلسٹ ہیں مبشر صاحب جیسے, یہ سائیڈ لائن ہو گئے اور نئے قسم کے لوگ آ گئے, اور ایک ایسی مہم چلی کہ ہر قسم کے بندے کو شامل کیا جائے. نہیں, اب یہ نظام, اور 77 میں جو آپ کو پتا جو جی 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 حیات موٹامن کا رول تھا, ان کے ذمہ یہ ٹاسک تھا کہ کریں. اور پھر جو راؤ رشید اور ان لوگوں کا وہ رول تھا ریکنگ کی جو کوشش کی گئی. حالانکہ بھٹو صاحب اتنے مقبول تھے کہ وہ ویسے ہی الیکشن جیت جاتے. عمران خان بھی کہتے ہیں کہ 77 کا الیکشن تھا جو شفاف تھا. الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر صاحب یہ کہا کرتے اچھا, اب جب وہ دوبارہ الیکشن ہونے لگا تو ضیاء الحق کو پتہ لگ گیا کہ تو بھٹو صاحب جیت جائیں گے. جی 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 جی, اور پھر الیکشن نہ ہوا, پھر الیکشن نہ ہوا. نظامی صاحب, لاسٹ میرا آپ سے سوال ہے, یہ پیپلز پارٹی کا کیا اب اس کو المیہ کہیں گے یا کیا کہیں گے, پیپلز پارٹی بنانے والے جو آئیڈیلسٹک
اپروچ کے لوگ وہ بھٹو صاحب سے علیحدہ ہو گئے. بھٹو صاحب کے جانے کے بعد وہ لوگ جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ اس طرح نہیں رہے. اچھا میں آپ بی بی کو کے جانے کے بعد میں زرداری آپ صاحب کو کے ایک بات پاس نہیں بتاؤں رہے. جی کہ ڈاکٹر مبشر حسن جب محترمہ بے نظیر بھٹو جلاوطنی سے واپس آئیں ان کی طرف بھی دست تعاون بنایا, جی. لیکن اس وقت تک وہ نیو پیپلز پارٹی آ چکی ہوئی تھی. غنوہ بھٹو والی. غنوہ بھٹو والی نہیں, غنوہ بھٹو تو بعد میں, لیکن انہوں نے بے نظیر نے گھاس نہیں ڈالی انکلز کو, جی. اور وہ اپنا رستہ نکال لیا انہوں نے, پھر وہ غنوہ بھٹو میں گئے. نظامی صاحب پھر کسی پروگرام میں اس پہ بات کریں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کا المیہ ہے کہ جو نیا آنے والا ہے وہ اپنے پرکھوں کی سنگت کو چھوڑ دیتا ہے. بہت شکریہ نظام صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.